اس قرآن کو پڑھو گے تمہارے لیے شفاعت بن کر کے آئے گا. یہ قیامت کے دن اس آگ برساتی ہوئی دھوپ میں چلچلاتے ہوئی زمین جب کانپے گی اور آسمان کے اوپر سوا نیزے کے اوپر جب سورج ہوگا, یہ قرآن تمہارے لیے چھاؤں بن کر کے آئے گا. یارو اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ. اس قرآن, یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک نہیں, اس کے اندر کوئی شک نہیں, اس کے اندر ہر چیز ہے. ایک کافر یقین رکھتا ہے, ہم مسلمان ہو کے کیوں نہ یقین رکھیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے لیے اس میں نجات ہے, شفا ہے, بخشش ہے, اس کے اندر سب ہے. یہ پورے کائنات کا خزانہ اس قرآن کے اندر موجود ہے. اس قرآن کو طاقوں میں سجا کے مت رکھو کہ بس سجا کے اور چوم چاٹ کے خلاص سر پہ رکھ کے چوم لیا, چاٹ لیا اور اتنی اوپر رکھ دیا الماریوں میں کہ ہمارے بچوں کے بھی ہاتھ نہ پہنچے. اور جب کوئی مرا تو قرآن بھی نہیں, حفظ جی لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کے سپارے پڑھاتے ہیں, چلو چنے پڑھو, چلو قرآن کی تلاوت کرو. ہم نے بھی بڑے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا, میں نے یہیں پہ بتایا نا, بڑی قرآن خوانیاں کری ہیں اور بڑے الو بنائے آپ لوگوں کو. آپ ہی لوگ بلاتے تھے, اور کون بلائے گا, عوامی بلاتی تھی. اور دلی والے خاص طور سے عاقل صاحب ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. اور اللہ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین بھی لیتا ہے نا. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو اہل حق ہیں الحمدللہ بڑے عقل والے ہیں, عاقل صاحب بڑے عقل والے ہیں ماشاءاللہ بھائی, ہے نا. لیکن بیچارے اعوذ باللہ, ہمیں یاد ہے وہ ایام, تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا ذرا. مسجد کے بیٹھک پہ بیٹھا رہتے تھے, کوئی آتا تھا السلام علیکم, وعلیکم السلام. ہم انتظار کرتے تھے کوئی مرغا پھنسے یا کوئی مرے, آوے خبر کم از کم. اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے. ایک دفعہ تو پیسے ہی نہیں تھے ناشتے ہوتے کہ بڑا متفکر ہو کے بیٹھا تھا, یا اللہ کہیں سے کوئی مرغا آوے. اتفاق سے آ گیا ایک, کہا حافظ جی 4 قرآن چاہیے, 4. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, مل جائے. کب چاہیے؟ کل. ٹھیک ہے. اچھا 15 آدمی آئیں گے. اچھا 15 آدمی آئیں گے, 2 روپے کے حساب سے 15 30 روپے کرایہ ہو گئے, بھاڑے ہو گئے رکشے کے. اچھا صاحب بھاڑے لے لو, آپ بھاڑے لے لیے. ہم نے اس کے بعد آ کر کے اعلان کر دیا, مار کٹائی ہوتی تھی طلبہ میں, ابے ہمارا نام لکھ, وہ کہتا ہمارا نام لکھ. تو اس میں آسامی, برماوی, کچھ سب لڑکے ہوتے تھے, یو پی کے, بہار کے سب. تو ہم لوگوں نے گروپ کبھی دیکھ, وہ اس کے ہاں کوئی پارٹی آتی ہے نا تو اپنے لوگوں کو نہیں بلاتا, یو پی والوں کو الگ کر لو, خلاص اپنے یو پی والے جائیں گے. ہاں یار صحیح بات ہے. 15 لڑکے چن لیے. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ ابے دیکھ کسی کو مولوی صاحب نہیں کہنا, سب ایک دوسرے کو حافظ جی بولنا. اللہ تم کتنے بیوقوف کتنے قرآن خوانی کے نام پر کیا کیا ناٹک اور ڈرامے ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں, تمہیں کیا پتا. تم تو چادر کھراڑے لے گئے سوتے ہو, فجر بھی غائب تمہاری. ہیں مولانا صاحب آ رہے ہیں, علامہ صاحب آ رہے ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے فرشتے ہیں, زباں پہ امن کے نغمے ہیں, دل جہنم ہے. ابے ہم نے تو ایسے حسین دیکھے ہیں, اعوذ باللہ استغفر اللہ. اللہ معاف فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھنا کبھی تفسیر سیرت میں, ان کا جو سفر ہدایت ہے نا وہ پڑھو, آپ سب پڑھنا انشاءاللہ. تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ, تفسیر ابن کثیر میں وہ پورا واقعہ موجود ہے. حضرت سلمان فارسی کا سفر ہدایت, ان کو کیسے بڑے بڑے معاملات آپ کو ملیں گے. کتنے 300-350 برس ان کو ملی تھی زندگی, 300-350 برس ان کی عمر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے کتنا سال لگا ان کو, اور کتنے جگادری اور مولوی اور پادڑیوں سے وہ گزرے ہیں. اللہ اللہ, اور کیا کیا کرشمے دیکھے ہیں وہ سنو, کہ کس طرح تقوی اور پرہیزگاری کی آڑ میں لوگوں کو الو بناتے ہیں لوگ. وہ پورا بھید راز فاش کیا انہوں نے, سمجھ رہے ہیں. تو خیر وہ آ گیا بندہ, ہم نے کہا ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے 15 لڑکے نام لکھے. دوسرے دن میرا تبارک نام تھا لڑکے کا. تیار ہے؟ ہاں چلے یار تیار. خلاص رکشہ بلاؤ. صبح فجر کی نماز پڑھے اور جیسے رکشہ بلایا, 2-4 رکشہ والے بیچارے گھومتے ہی رہتے, 2 یہاں پہ 2 ریال چل, 2 روپے 4 روپے 2 آدمی بیٹھے. 15 رکشے لیے ہم لوگ, اور اس کے دروازے پر تو ایڈر لے کے پہلے پہنچ گئے. کنڈی کھٹکھٹائی ہے, وہ بیچارہ انگڑائی لیتا ہوا, کون آیا؟ اچھا حافظ جی لوگ آ گئے. بھاگا اندر,
وہ جا کے چاندنی وندنی بچھا رہا اور سفید کپڑے وپڑے پورے ماشاءاللہ سپارے تو ہمارے پاس ہوتے تھے، اس کے گھر میں کہاں قرآن ہے بیچارے کی، اس کے گھر میں غریب کے کہاں قرآن ہے۔ لوگوں بیوقوف نہ بنو، لوگوں الو نہ بنو، لوگوں ہوشیار بنو، ہوشیار بنو۔ نبی نے کتنے مردے دفنائے ہیں، اپنے حقیقی چچا کو بھی دفنایا ہے، نبی نے کبھی قرآن خوانی نہیں کرائی۔ یہ ملا قرآن خوانی کروا رہا ہے اور کہتا ہے ہم اہل السنہ والجماع ہیں، کہتا ہے کہ ہم اہل السنہ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سنو، اب تو ختم بخاری بھی ہو رہی ہے، جس بخاری کو گالیاں دیتے ہیں اسی بخاری کا ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے، رب کی قسم ہے جو ہم نے کبھی ایک پارے پڑھے ہوں، لیکن 4 قرآن دینا ہے، ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے ہیں، تھوڑی دیر جیسے آدھا گھنٹہ گزرتا تھا کھانی پھوسی شروع ہو جاتی تھی، وہ بیچارہ تھوڑی بیٹھتا تھا، وہ تو اپنا جلدی جلدی منہ ہاتھ دھل کے پاپے، دلی والے بھی بڑے عجیب ہیں، پاپے نان کھٹائیاں دودھ بسکٹ چائے نمکین رسگلے اس کے انتظام میں بیچارہ لگ جاتا تھا۔ وہ صبح سویرے اللہ کے فرشتے آئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، برکت میں قرآن نہیں پڑھے آپ سب گپے مار رہے ہیں، تیرا ہو گیا بے؟ ہاں ہو گیا، میرا پڑھوا دے۔ وہ آدھا ادھر پڑھ رہا ہے ادھر پڑھ رہا ہے، رخ پلٹے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے، ایک کے بجائے 2 4 10 پڑھ گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہاں بھیا 4 ہو گئے، 1 گھنٹہ جیسی ہماری پڑھائی کا بھی ٹائم ہوتا تھا بھیا، 8 بجے مدرسہ چالو ہو جاتا تھا تو ہمیں وہ بھی تو دیکھنا رہتا تھا کہ یہاں کے بعد ہم کو وہاں پہنچنا ہے، مولانا لوگ انتظار کریں گے، تو فٹافٹ کر گیا تھا بھیا کیا کس لیے آپ قرآن خوانی کروا رہے ہیں بھائی صاحب؟ بڑے بڑے لوگ کئی مشکلات بیان کرتے تھے، کوئی کہتا تھا میری 5 بیٹیاں ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کروا دو قرآن خوانی پڑھ کے کہ شادی ہو جائے، کوئی کہتا تھا کہ جی وہ بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا تھا جی برکت نہیں ہو رہی ہے، کوئی کہتا کچھ نہیں ہو رہا، کوئی اس میں ہنسی مذاق بھی چلتی تھی، سب چلتا تھا۔ اب کوئی کہتا ہے میرے لیے ایک مانگ دینا دعا میں، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے بھی مانگ لینا ایک، عجیب و غریب۔ میں یہ آپ کو ایک منظر بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ ایک دھاندلی بتا رہا ہوں، یہ دین کے نام پر جو سوداگری ہو رہی ہے، اے لوگوں حقیقتوں کو سمجھو، ہم انہی دلدلوں سے نکل کر کے آئے ہوئے لوگ، اسی لیے یہ یار لوگ بڑے دشمنیوں میں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یار، یہ سب کے بھانڈے پھوڑ رہا ہے، ہمارے بھی بھانڈے پھوڑ رہا ہے، کہاں نان دال روٹی کا چکر تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے، لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں کتاب و سنت، اب انہیں جوتے دکھا رہے ہیں، مولوی صاحب بس خلاص وہیں رہو اسٹاپ، اب سمجھ گئے ہم تمہاری حقیقت، اس لیے مار ڈالو، قتل کر ڈالو، خون کر ڈالو، یہ کر ڈالو، ارے بھائی نہ کرو یہ سب، ہم مر جائیں گے تو کیا ہوا؟ کیا اللہ کا دین مر جائے گا؟ حق بولنے والے کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ 1 نہیں 10 نہیں 20,000 پیدا ہوں گے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ دین چلتا پھرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو حلوے سے دشمنی ہے، ہم کو نذرانوں سے دشمنی ہے۔ ابھی میں جس کمپنی سے آ رہا تھا، اللہ کی قسم مسجد میں ہاتھ میں میرے قرآن ہے، اس نے ہمیں ہاتھ میں مسافہ کرتے پیسے دے رہا ہے، چھوڑو یار ہاتھ چھوڑو، کہا بھائی صاحب میری طرف، میں بولا رکھو یار، تم گنہگار بنا رہے ہو مجھے یار، میں یار تمہارے پیسے کے لیے تھوڑی آیا ہوں۔ وہ کہہ رہا نہیں کوئی نہیں، ہم نے کہا رکھو نہیں چاہیے، چھوڑ دیا ہاتھ اس کو، جھٹکے میں گاڑی میں بیٹھ گیا جاوید صاحب کے ساتھ۔ کہنے کا مطلب نظرانے ہمیں دشمنی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں بھائی فاخرہ گاڑیاں اور چمچماتے ہوئے ترے ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے یورپ اور لندن اور امریکہ میں پڑھیں، ہمیں ان حلووں سے، ان مرغوں سے اور ان بکروں سے اور ان نیاز اور فاتحے سے ملنے والی دولتوں سے ہمیں کوئی چڑھے، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن ایسے نہیں جو حرام سے آویں۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں آئی؟ ہمیں وہ حرام کی دولت یا حرام کا کھانا نہیں چاہیے جو دین بیچ کر کے آوے، ہم تمہارا جہنم بنا کر کے اپنا پیٹ بھریں، یہ ہمیں گوارا، تم کھاؤ کھلاؤ تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام بتلا دینا ہے بس کہ یہاں یہ چیزیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو لوگ اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں رکھتے، وہ ذرا سی چیزوں پر ہر گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے تعلقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس قرآن سے مضبوط ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے اوپر یقین کرتے ہیں، اسے اپنے لیے شمع ہدایت سمجھتے ہیں، اس کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، انہیں ان قرآن خوانیوں کی، مردوں کے پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیں، اپنے بچوں کو حدیث پڑھا دیں، اپنے بچوں کو دین بتلا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جب بھی قرآن اٹھا کر کے پڑھیں گے اس کا ثواب آٹومیٹک ہماری قبر میں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، یہ کہیں نہ کہیں۔ اس لیے اے مسلمان بھائیو، اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ، انشاءاللہ تعالی ہر غم، ہر پریشانی، ہر دکھ تمہارا انشاءاللہ تبارک و تعالی کٹ سکتا ہے۔